نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں سوال بھیجتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور جو نئے سامعین ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں۔ اردو زبان میں صاف اور واضح الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ یہاں سے اس کا جواب دے دیں گے۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا سوال جب ملے گا تو اس کا جواب یہاں سے دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عباس صاحب نے لاہور سے۔ آپ پوچھتے ہیں کپڑے پر ناپاکی لگی ہو تو کیا 3 بار گیلا کپڑا پھیرنے سے وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، بلکہ پاک کرنے کا طریقہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے، اگر وہ ناپاکی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو وہاں سے دور کر لیجیے۔ مثلا وہاں پر کوئی پخانہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو پہلے اس کو وہاں سے ریموو کر دیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ پہلی مرتبہ دھو لیں، اس کو رگڑ بھی لیں اور اس کو نچوڑ لیں۔ پھر دوسری دفعہ پانی کے ساتھ دھوئیں، پھر نچوڑ لیں۔ تیسری دفعہ بھی پانی کے ساتھ دھوئیں اور اچھی طرح نچوڑ لیں۔ اس طرح نچوڑنے سے یہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن جو صورت آپ پیش کر رہے ہیں کہ گیلا کپڑا 3 مرتبہ لگا دیا جائے تو پاک ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سلیم احمد صاحب یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ اگر دودھ میں منہ مار دے تو اس دودھ کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اس بارے میں ایک تو اصولی بات پہلے سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اگر آپ نے دیکھا کہ بلی اس نے کوئی چوہا پکڑا ہوا ہے یا بلی نے کوئی اور نجس چیز کھائی ہوئی ہے، تو اس کے فوراً بعد اس نے دودھ میں، پانی میں یا کسی اور چیز میں منہ مار دیا تو اب یہ چیز نجس ہو جائے گی، اب اس کا کھانا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر بلی نے پہلے کوئی چیز اس طرح پکڑی نہیں، نارملی جس طرح عام طور پر ہے، اس نے کسی کھانے کی چیز میں، پینے کی چیز میں منہ مار دیا، جیسا کہ آپ نے صورتحال لکھی ہے کہ اس نے دودھ میں منہ مار دیا ہے، تو اگر اس کو کوئی نجس چیز کھائے ہوئے کافی دیر ہو چکی اور اس کے کافی دیر کے بعد اس نے اس طرح کسی چیز میں منہ مار دیا، یا بظاہر اس نے کوئی نجس چیز اور ناپاک چیز نہیں کھائی اور اس نے دودھ میں منہ مار دیا، تو دیکھا جائے گا کہ دودھ کا مالک اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت عطا کی ہے، مال و دولت عطا کیا، صاحب وسعت شخص ہے، تو اس کو چاہیے کہ دودھ کو گرا دے، اس کو استعمال نہ کرے اور دودھ استعمال کرے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ اگر دودھ استعمال کرنا چاہے تو وہ یہ دودھ استعمال کر لے۔ اس دودھ کا حکم، یہ جو دوسری صورت میں نے عرض کی ہے کہ بلی کے منہ میں نجس کوئی چیز نہ ہو یا کھائی ہوئی ہو تو اس کو کافی دیر ہو چکی ہو، تو اس صورت میں بلی کا جھوٹا یہ مکروہ تنزیہی ہے، جس کا حکم میں نے عرض کر دیا کہ امیر اس کو استعمال نہ کرے، اور اگر غریب ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ نجمہ بی بی صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا بغیر وضو کے ہم مسنون دعاؤں کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسنون دعاؤں کی کتاب بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ وضو کر کے قرآن کریم کو چھونا، یہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کتب ہیں، مثلا دعاؤں کی کتابیں ہیں یا کوئی اور کتابیں ہیں، وضو کر لیا جائے تو اچھا ضرور ہے، بہتر اور مستحب ضرور ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ آپ نے اگر قرآن کریم کو چھونا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے کسی اور کتاب کو چھونا ہو جس طرح مسنون دعاؤں کی کتاب ہے تو وضو کرنا بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ عالیہ انجم صاحبہ آپ انڈیا سے سوال کرتی ہیں بسم اللہ پڑھنے
پڑھے بغیر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ وضو اگر کوئی شخص کرتا ہے اور بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھتا تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وضو کا، یہ شخص اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ باقی آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، اس حدیث کا مطلب فقہاء کرام رحمہم اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ جو روایت ہے لا وضوء لمن لم یسمی یا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا یا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ یہاں وضو نہیں ہے کا معنی اس کا وضو کامل جو بسم اللہ کے ساتھ ہو وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وضو ہو جاتا ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے، تو اس روایت کا یہ معنی ہے۔ اور کسی بھی حدیث کی تشریح وہ لی جائے گی جو فقہاء کرام کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی باب فی غسل المیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ۔ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام کی جماعت ایسی ہے جو حدیث کے معنی کو زیادہ جانتی ہے، تو اس حدیث کا معنی فقہاء نے یہی کیا ہے کہ یہاں وضو کی نفی سے مراد کامل وضو کی نفی ہے، یعنی اس شخص کا وضو نہیں ہوتا، یعنی اس شخص کا وضو کامل نہیں ہوتا، یعنی جو وضو بسم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس شخص کو اس وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بطور تائید کے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ جس طرح مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جس نے کسی کو بغیر وجہ کے اپنے ہاتھ سے ایذا دی یا اپنی زبان سے گالم گلوچ کی، مخالفت کی، برا بھلا کہا تو وہ مسلمان ہی نہ رہا، نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جو شخص وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو کامل نہیں ہوتا۔ تو حدیث مبارک کا یہی معنی فقہاء نے بیان کیا ہے۔ اس وضاحت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اکرام اللہ خان صاحب سوات سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص سسرال چلا جائے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ وہاں کتنے دن رہنا پڑے گا تو اس صورت میں نماز کی ادائیگی کس طرح کرے؟ قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ اس صورت میں سنتیں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آپ نے 15 دن یا اس سے زائد دنوں کے رہنے کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ یہی صورتحال آپ دو چار ہیں کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں پرسوں جاتا ہوں، کلیئر نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ مسافر ہی شمار ہوں گے، چاہے 15 دن سے بھی زائد آپ وہاں پر گزار لیں۔ نیت آپ کی یہ ہے کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، 15 دن ٹھہرنے یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو آپ وہاں پر مسافر ہوں گے، اس لیے آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے، یعنی وہ نماز کہ جو 2 رکعت ہے وہ تو 2 ہی پڑھیں گے، جس طرح فجر کی نماز، وہ نماز جو 3 رکعت ہے وہ 3 ہی پڑھیں گے، جس طرح مغرب کی نماز، اور ایسی نماز جس کی 4 رکعتیں ہیں فرض کی تو 4 رکعتوں میں سے 2 پڑھیں گے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ اس صورت میں سنتیں پڑھے یا نہیں، تو سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے اور آپ کو وہاں پر سکون ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں پڑھ لیا کریں۔ محمد خالد صاحب مئو یو پی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے خود کو نعمانی لکھنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے۔ ہمارے کئی ایک اکابرین اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھتے ہیں، جس طرح حالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ان کا نام ابو القاسم نعمانی ہے۔ اسی طرح بہت بڑے محقق گزرے ہیں ہمارے علماء دیوبند کے،
حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمہ اللہ، تو نعمانی نام لکھنا جائز ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، تو نسبت اپنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اگر امام صاحب کی حنفی یعنی جو آپ کی کنیت ابو حنیفہ اس کی طرف نسبت کر کے حنفی لکھا جائے تو درست ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے نام نامی اسم گرامی نعمان کی طرف نسبت کر کے نعمانی لکھا جائے تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد آزاد صاحب سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، جمعہ کے دن غسل یا وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ لیے تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے اس بارے میں وضاحت یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کر لیا یا آپ نے وضو کر لیا تو غسل اور وضو کرنے کے بعد اگر آپ اپنے بال کاٹیں یا اپنے ناخن کاٹیں تو اس سے وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ کو دوبارہ سے اپنے ہاتھ دھونے کی یا جہاں سے بال کاٹے ہیں وہاں پر بال دھونے کی حاجت ہے۔ جو ہو گیا، ہاں اگر آپ ناخن کاٹ رہے تھے، خون نکل آیا، آپ نے بال اکھاڑا، خون نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ لیکن وضو اور غسل کے بعد نارملی کوئی شخص اپنے ہاتھ کے یا پاؤں کے ناخن کاٹے یا اپنے بال کاٹ لے تو اس سے وضو پر فرق نہیں پڑتا۔ خادم حسین صاحب اکاڑا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ جس جانور کے سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بات درست نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے، فقہا نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ عادل صاحب امریکہ سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت؟ براہ کرم اس پر کوئی دلائل ہو تو بیان فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے اس پر مفصل کلام ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے۔ آپ نے ایک فائل مرتب فرمائی ہے جس کا نام ہے قربانی کے مسائل، اس میں 10 پوائنٹس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ استاذ محترم نے وہ موقف جو کہ جمہور علماء اور فقہا کا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ دلائل اس پر دیے ہیں، میں صرف آپ کے سوال کے پیش نظر 2 دلیلیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی دلیل سورۃ الکوثر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز بھی پڑھیے اور آپ قربانی بھی کیجیے۔ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فصل یہ امر کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز عید واجب ہے۔ ونحر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے دونوں یعنی عید اور قربانی ان دونوں کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل سمجھ لیں۔ دوسری دلیل سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 261 میں، مسند احمد ابن حنبل بھی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی شخص کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے اس کے باوجود یہ شخص قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ بھٹکے۔ اس سے علامہ ذیلعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اتنی سخت وعید اور ڈر کی بات سنانا یہ اسی عمل پر ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو چھوڑا جائے تو بہت سختی ہو اور بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو، اور وہ عمل واجب ہی ہو سکتا ہے، اس سے کم درجے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ان 2 دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ مزید تفصیل استاذ محترم کی فائل قربانی کے مسائل میں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔
मोहम्मद नसरुल्लाह साहब कराची से सवाल करते हैं, फ़र्ज़ की दूसरी 2 रकात में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ ली तो क्या हुक्म है, नमाज हो जाएगी या नहीं? नमाज तो हो जाएगी, नमाज न होने वाली बात तो कोई नहीं, नमाज बिला शक हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि फ़र्ज़ की दूसरी 2 रकत में सिर्फ़ सूरतुल फातिहा आप पढ़ें, उसके बाद कोई और सूरत न पढ़ें। वसीम अहमद साहब लंदन से आप सवाल करते हैं, कपड़े पर नजासत लगी हो तो उसको धोने का सही तरीका क्या है? देखिए, कपड़े पर अगर नजासत लगी है, सही तरीका ये है कि पहले आप नजासत को दूर कर लें। आपको नज़र आ रही थी, आपने उसको एक तरफ कर दिया, उसके बाद उस कपड़े को एक मरतबा अच्छी तरह पानी लगाएं और अच्छी तरह रगड़ें और एक मरतबा निचोड़ लें, फिर दूसरी मरतबा पानी लगाएं, रगड़ें और निचोड़ लें, तीसरी मरतबा भी रगड़ें और अच्छी तरह निचोड़ लें, इस दौरान साबुन वगैरह भी लगा लें। तो इस तरह साफ़ करने से कपड़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाक हो जाएगा। अख्तर हुसैन अख्तर साहब इंडिया से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि सजदा साहब का तरीक़ा क्या है, बयान फरमा दें और इस पर दलाइल हूँ तो उसकी तरफ भी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा। देखिए, इस पर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक सजदा साहब के तरीक़े का मसला है वो ये है कि जब इंसान आखिरी क़ादा में बैठे, आखिरी तशहुद, आखिरी अत्तहियात में बैठे, तो पहले अत्तहियात पढ़ ले। अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेर ले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद फिर एक सजदा करे, फिर बैठ जाए, फिर दूसरा सजदा करे, फिर बैठ जाए, फिर दोबारा अत्तहियात पढ़े, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद के बाद दुआ पढ़े और उसके बाद सलाम फेर दे दोनों तरफ। ये सजदे साहब का मसनून तरीका है। बाकी इस पर जो दलाइल की बात है तो उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम की किताब नमाज अहलुस सुन्नत वल जमात में ये उन्वान है मुस्तकिल सजदे साहब का तरीक़ा, उस पर आप दलाइल देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन दलाइल को देखने से मसला वाज़ेह हो जाएगा। अंजुम रफ़ीक साहब आप इस्लामाबाद से सवाल करते हैं, एक शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ था, उसने गुस्ल किया और उसने नमाज भी पढ़ ली, नमाज के बाद देखा तो हाथ पर एल्फी लगी हुई थी। अब ये शख्स नमाज दोहराए या पहले से पढ़ी हुई नमाज काफ़ी है, नीज़ का गुस्ल भी दोबारा करना होगा या नहीं? ये बात वजाहत के साथ समझ लीजिए कि अगर गुस्ल करने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ पर एल्फी लगी है तो इसका माना ये हुआ कि उसका वो हाथ का वो हिस्सा जहाँ पर एल्फी लगी है उस पर पानी नहीं लगा। गुस्ल के 3 फ़राइज़ में से मसलन एक फ़र्ज़ के अच्छी तरह कुली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर एक मरतबा पानी फेरना, तो एक छोटा सा हिस्सा इसके बदन का ऐसा रहा जहाँ पर इसने पानी नहीं पहुँचाया तो शरअन इसका गुस्ल नहीं हुआ। अब इसने जो बाद में नमाज़ पढ़ी है तो ये नमाज भी शरअन नहीं हुई, इस नमाज को दोहराना वाजिब है। और जहाँ तक आपने पूछा कि उसको गुस्ल भी दोबारा करना पड़ेगा या नहीं, तो गुस्ल पूरा तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, अलबत्ता यह है कि उसको चाहिए कि एल्फी रिमूव करे। एल्फी रिमूव करने के बाद फिर इसी जगह को धो लेना काफ़ी होगा, पूरा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होगा। तो दोनों मसलों की वजाहत मैंने अर्ज़ कर दी है। मोहम्मद नासिर हुसैन साहब चकवाल से आप सवाल करते हैं, हमारी गाय के 2 थन ठीक और 2 ख़राब हैं, क्या ऐसी गाय कुर्बानी पर लग जाएगी या नहीं? देखिए, इस हवाले से वजाहत समझ लें कि मादा जानवर के थनों के मुतालिक एक उसूल है कि अगर थन आधे ख़राब हैं तो अब कुर्बानी नहीं होगी, और अगर थन आधे से कम ख़राब हैं तो अब कुर्बानी हो जाएगी। जहाँ तक आपकी गाय की बात है तो गाय के 4 थन हैं, 4 थनों में से 2 ठीक हैं और 2 ख़राब हैं, इसका माना कि आधे थन ठीक है आधे ख़राब हैं, अब कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर सूरत हाल ये होती कि एक थन सही ख़राब होता और बाकी 3 थन सही होते, अब कुर्बानी दुरुस्त होती। ये तो मामला था बड़े जानवर का। जहाँ तक छोटे जानवर यानी बकरी की बात है तो बकरी के चूँकि थन 2 ही होते हैं, अगर उनमें से एक थन ख़राब हो जाए तो समझा जाएगा कि आधे थन ख़राब हैं, अब इस बकरी की कुर्बानी नहीं होगी।
خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آپ کی جو گائے ہے اس کو آپ قربانی پر نہیں لگا سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور آپ ذبح کر لیجئے گا۔ ہم سے اگلا سوال پوچھا ہے محمد انس حنفی صاحب نے خانوال سے۔ اب سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے 5 دن ہوئے قربانی کے لیے بکرا خریدا ہے، اب وہ اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دے؟ جلد جواب دیں، شکریہ۔ دیکھیے اس شخص کے بارے میں ایک بات تو وضاحت کے ساتھ آپ کو جان لینی چاہیے کہ اگر یہ شخص غریب آدمی ہے، غریب آدمی پر شرعاً قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے قربانی کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح نظر ہوتی ہے۔ نظر کا جانور جب ایک بندہ متعین کر لیتا ہے کہ یہ جانور میں نظر میں دوں گا، تو پھر اس جانور کو ہی نظر میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو چھٹ دیتے ہیں بس مولانا۔ انہی سوالات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام سامعین ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ مرکز کو، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کو، اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔